بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح رب زدنی علما۔ تو منصوبات کا شاید آج چوتھا کلاس ہے شاید۔ تو اس میں ہم لوگ یہ جاننے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اسم جو ہے وہ کن کن وجوہات سے حالت نصب میں آتا ہے۔ جو پہلی چیز ہم لوگوں نے پڑھی تھی وہ انا کا اسم تھا، یعنی انا کا اسم ان اللہ، ٹھیک ہے، ان المؤمنین، تو یہ جو ہے انا کا اسم ہو گیا۔ دوسرا ما لا اور لیسا کی کیا خبر تھی یا اسم تھا؟ ما لا اور لیسا اس کا مبتدا تھا یا خبر تھا؟ ما لا اور لیسا کی خبر جو ہوگی وہ حالت نصب میں ہوگی۔ پھر لا نفی جنس، ایسا لا جو اپنی پوری جنس کی نفی کرے، ٹھیک ہے، جیسے لا الہ، تو یہاں پوری کے پورے الہوں کو جو ہے منع کر کے کہا جا رہا ہے کہ صرف الا اللہ۔ تو لا نفی جنس میں کیا ہوتا تھا؟ جو ڈبل جو ہے تنوین ہے، یہ اس کی ماننے کی پیش کی تنوین ہے، اور یہ جو ہے کنورٹ ہو جائے گی سنگل زبر میں۔ یہ کام ہوتا ہے اس کے اندر، جیسے الہن سے بن جائے گا الہا، ٹھیک۔ پیچھے اس کے اگزامپل دیے گئے ہیں جو پچھلی کلاس ہم لوگ دیکھے۔ لا خیرہ فی کثیر، لا خیرن سے بن گیا لا خیرہ، فلا کاشفن سے بن گیا فلا کاشفہ۔ تو یہ جو ہے کافی ڈیٹیل میں ہم لوگوں نے پچھلی کلاس سے پڑھا۔ تو یہ تیسرا جو طریقہ ہے اس کو نصب کا، وہ یہ ہے کہ لائے نفی جنس ہو۔ چوتھا ہے حرف ندا، یعنی جب پکار لگائی جائے، اس کو آج ہم لوگ پڑھنے والے ہیں۔ اور اس کے بعد کانا کی خبر ہوگی۔ تو چوتھا والا پارٹ ہم لوگ آج ہے دیکھتے ہیں، منادا یعنی جس کو پکارا جائے۔ تو اس کے اندر دو پارٹ ہوں گے، ایک تو حرف ندا ہوگا، ٹھیک ہے، حرف ندا یعنی جس آواز سے ہم پکارے ہیں، حرف ندا ہوگا، اس کو میں لکھ دیتا ہوں۔ تو پہلے ہوگا حرف ندا، اور اس کے بعد جو لفظ آئے گا اس کو ہم لوگ کہیں گے منادا۔ منادا کا مطلب جس کو ہم بلانا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے، جیسے یا اللہ، تو یا جو ہے اس کے اندر ہو جائے گا حرف ندا، اور اللہ یہ ہو جائے گا اس کا جو ہے منادا، یعنی جس کو بلایا جائے وہ منادا ہے، ٹھیک۔ تو حرف ندا اور منادا دو نئے لفظ آپ کو دیکھنے کو ملیں گے یہاں پر۔ اب اس میں کچھ اگزامپل دیے ہوئے ہیں، جیسے ہوتا کیا ہے اس میں، جس کو ہم بلائیں گے، ایک جو قاعدہ ہم لوگ دیکھنے جا رہے ہیں، جس کو ہم لوگ بلائیں گے، جس کو جو منادا ہوگا، اگر اس کا نام مضاف الیہ میں ہے، یعنی ریلیشن والا جوڑا ہے، جیسے عبداللہ، کون سا جوڑا ہے یہ؟ صفت ہے یہ، یا جو ہے ریلیشن بتا رہا ہے، یا مضاف الیہ ریلیشن بتا رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو عبداللہ میں مضاف جو ہوگا وہ عبداللہ بن جائے گا، ٹھیک۔ اسی طرح سے یا ارحم الراحمین سے بن جائے گا ارحم الراحمین، ٹھیک۔ اس کو اب ہم لوگ، چونکہ یہ ٹاپک آ گیا ہے تو اس کو ہم لوگ پڑھ لیتے ہیں کہ منادا یعنی یہ جو ہے حرف ندا لگانے کے بعد کس کس طرح سے جو ہے چینجز آتے ہیں، اس کو ہم لوگ دیکھتے ہیں ایک بار۔ اس کے کئی رول ہیں۔ رول نمبر 1 تو یہ ہے کہ اگر یہاں پر تنوین لگی ہو، جس کو ہم لوگ بلا رہے ہیں اور جس کا نام ہو وہ مضاف الیہ میں نہ ہو، تو حرف ندا ہو، ٹھیک، یہاں پہ لکھ دیتے ہیں حرف ندا یعنی جس لفظ سے پکارا جا رہا ہے حرف ندا ہو۔ اس کے بعد کوئی ایسا لفظ ہو جو حالت رفع میں ہو، اور اس میں کئی سارے جو ہے لیٹرز رہیں گے، حروف، اور آخری حروف پہ مالنے کی ڈبل تنوین لگی ہوئی۔ تو جب ہم لوگ اس کو ملا دیں گے، تو جیسے مثال کے طور پر یا ہے، اور یہ جو ہے کوئی بھی لفظ ہے، اب اس لفظ کے آخر پر جو ہے یہ پیش ڈبل پیش ہٹ جائے گا اور سنگل پیش رہ جائے گا۔ یہ مضاف الیہ نہیں ہے، سنگل لفظ ہے، ٹھیک ہے، ایک ہی لفظ ہے، یہ ایک ہی اسم ہے، ایک ہی اسم ہے، اس کے اندر اسم واحد ہے یہ،
اور اس اسم کا جو آخری جو تنوین پیش والی ہے یا زبر یا زیر جو بھی ہوگی جو اس حساب سے آئے گا وہ سنگل میں کنورٹ ہو جائے گی. اب آپ لوگ بتائیں یا زیدن، یا زیدن کو جب ہم لوگ پکاریں گے تو کیا بن جائے گا یہ؟ یا زید یا زیدہ بنے گا یا زیدو بنے گا؟ زیدہ دیکھیں زیدہ تب بنے گا جب وہ مضاف مضاف الیہ میں ہو، ٹھیک ہے نا، جوڑا. تو یہ تو مضاف مضاف الیہ نہیں، ایک ہی اسم ہے، زید ایک ہی اسم ہے، لہٰذا جو ہے یہاں پر زیدہ نہیں ہوگا بلکہ زیدو ہی رہے گا. ٹھیک، تو یا زیدو ہو جائے گا. ٹھیک ہے، زیدن سے بن جائے گا زیدو، یہی اوپر فارمولا لکھا. اگر ایک اسم ہوگا، ٹھیک ہے، اسم واحد اگر ہم لوگ لکھ لیں یعنی کہ ایک ہی اسم ہے، ٹھیک ہے، ایک ہی اسم ہے، اس کیس میں کیا ہوگا، یہ اس کے اوپر جو ہے سنگل. ٹھیک، پھر اس کے بعد دیکھیے اگلا جو ہے اگزامپل آپ اس کو بتائیں. یا ہے اور اس کے بعد نارون لگا ہوا ہے، ٹھیک ہے، اب کیا بن جائے گا یہ؟ یا نارو یا نارو بن جائے گا. ٹھیک ہے، ویری گڈ، یا نارو بن جائے گا. پھر اس کے بعد کوئی اور کوشش کرے بتانے کی. یا مریمو، اب اس میں تو پہلے سے ہی جو ہے سنگل پیش ہے. کیوں سنگل پیش ہے اس کے اندر؟ غیر منصرف ہے. غیر منصرف اسما ہے. ٹھیک ہے، عرب لیڈیز کے جتنے بھی عرب نام ہوں گے وہ غیر منصرف ہیں، تو یا مریمو کا یا مریمو ہی رہے گا. اسی طرح سے یا ابراہیمو، یہ کیا ہو جائے گا، آلریڈی سنگل زبر ہے تو سنگل زبر ہی رہے گا، یا ابراہیم. ٹھیک، رول نمبر 1 تھا یہ. دوسرا رول ہم لوگ دیکھتے ہیں. دوسرا یہ سمپل ہم نے کر کے لکھا ہے، منادا میں اگر لام لگا ہو، باللام یعنی جس کو ہم پکارتے ہیں اس کو ہم کیا کہتے ہیں، منادا ہے، اس کا نام اگر لام کے ساتھ ہو. ٹھیک ہے، جیسے یہاں جتنے الفاظ ہم نے دیکھے ہیں منادا کون ہے اس میں سے، اگر ہم پہلا اگزامپل لیں یہ والا، تو اس میں منادا کون سا لفظ، یہ ہے منادا. کیا یہ باللام ہے، کیا اس پر الف لام ال لگا ہوا ہے؟ نہیں. نہیں لگا ہوا ہے. ٹھیک، اگر ہم یہاں پر نار میں جو ہے الف لام لگائیں تو کیا بنے گا یہ؟ النار النارو. ٹھیک، النارو، النارو بن جائے گا. تو اب اس کے اندر وہ چیز ہو گئی جو آگے آ رہی ہے کہ اگر منادا کے نام پر ال لگا ہوا ہے، جو پرٹیکولر ناؤن ہے، پراپر ناؤن ہے، جیسے مریم، ابراہیم اور زید، یہ تو جو ہے اس میں علم ہے، خاص نام ہے، ٹھیک ہے، پراپر ناؤن ہے، تو اس میں تو ال لگے گا نہیں. لیکن جیسے آگ ہے، دا فائر اگر ہم کو کرنا ہو تو النار یا ان نار کریں گے تو کیا ہوگا. تو اگر منادا جس کو ہم بلا رہے ہیں، جس کو پکارنے کی کوشش کی جا رہی ہے، وہ ال کے ساتھ اس کا نام آ رہا ہو تو اس میں ایوہا یا ایتوہا لگایا جائے گا. یا تو یا کے بعد ایوہا لگے گا، یا ایوہا، یا تو جو ہے یا ایتوہا لگے گا. اب یہ دونوں کب استعمال ہوگا؟ ایوہا تب ہوگا جب مذکر ہوگا، ٹھیک ہے، اور پھر جو ہے ایتوہا کب لگے گا، جب یہ مؤنث یعنی ہوگا تب ایتو. یا ایتہ النفس المطمئنہ، آپ یاد رکھیں نفس مطمئنہ مؤنث ہے تو ایتوہا لگا ہے. ٹھیک، اب اس کا جو ہم لوگ جو ہے دیکھتے ہیں، یا اور پھر لگا ہے ال اور رجلو، یا الرجلو. اب دیکھیں پچھلا جو قانون ہم نے پڑھا تھا رول، اس میں یہ تھا کہ ڈبل تنوین سنگل تنوین میں کنورٹ، سنگل جو ہے حرکت میں چلی جائے گی، اور آلریڈی سنگل ہو تو اس کو کچھ نہیں ہوگا، بس ایسے ہی لکھ دیا جائے گا سنگل والا آلریڈی سنگل میں. اس میں کوئی حالت نصب میں نہیں جا رہا ہے. یہ ٹاپک اصل میں منصوبات میں ہے بھی نہیں کیونکہ نصب میں نہیں جا رہا، لیکن چونکہ آ گیا تو اس کو ہم لوگ پڑھ ہی لیتے ہیں. 2-3 رول ہیں. تو یا الرجلو کیا بن جائے گا، اب آپ کو طے کر، اب دیکھیں سب سے پہلے آپ کی نظر پڑنے چاہیے کہ ال لگا ہوا، ال لگا ہے تو یا سے کام نہیں چلے گا، ایوہا یا ایتوہا. اب رجل کیا ہے، مذکر مذکر ہے، ٹھیک، تو ہو جائے گا یا ایہا الرجلو. دیکھیں پیش کے اوپر نظر دیں، کوئی نصب وغیرہ نہیں ہوا ہے، ٹھیک، یا ایہا الرجلو صرف جوڑا کیا گیا ہے، یہ ایہا کو جوڑا گیا ہے. ٹھیک، باقی ساری چیزیں ویسے ہی سنگل پیش جو کہ ہے تو سنگل رہے گی حرکت. پھر دیکھیں یا النبیو، ٹھیک ہے، ال لگا ہوا، ٹھیک،
تو کیا بنے گا یا ایوہ النبی، صرف ایوہ اس میں اندر جوڑا جائے گا، تو ال دیکھنے پر ایوہ جوڑ دیا جاتا ہے. ٹھیک. پھر دیکھیں یا الانسان، ٹھیک ہے، یا الانسان تو کیا بن جائے گا؟ مذکر ہے یا مؤنث ہے الانسان؟ مذکر ہے. ٹھیک ہے، تو یا ایوہل انسان. اب یہاں پر ایک غور کرنے کی بات ہے کہ یہ جو ال کا آپ دیکھیں سبھی جگہ پر، یہ جو ال کا الف ہے اس کے اوپر لگا ہوا ہے زبر. ٹھیک ہے، اور یہاں پر جب ہم لوگ آتے ہیں تو یہ حرکت چلی جاتی ہے. دیکھیے الرجلی کا یہ حرکت چلی گئی ہے. ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ یہاں پر بھی دیکھیں یا ایوہ النبی، یہاں تو ہے، پھر یہاں دیکھیے یہاں پر یہ حرکت چلی گئی ہے. یہاں پر بھی نہیں رہے گی یا ایوہ، یہ بھی نہیں رہے گی. ٹھیک، یہ مس پرنٹ ہے، یہ بھی نہیں رہے گی یا ایوہ النبی. یہ حرکت چلی گئی ہیں یہاں کی. جب ہم لوگ ال پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے، ال میں کیا ہوتا ہے؟ ہاں وصل، حمزۃ الوصل، الف اور لام جب ہم لکھتے ہیں تو یہ کیا ہو جاتا ہے؟ یہ جو ہے الف اور لام کا جو الف ہے، یہ اگر اس سے پہلے کوئی لفظ آ گیا تو اس کی حرکت چلی جاتی ہے، نہیں آیا تو حرکت رہتی ہے. تو یہ بن گیا آپ کا جو ہے یہاں، اس وجہ سے چونکہ ایوہا آ گیا اور یا بھی آ گیا، اس وجہ سے اس حمزۃ الوصل کی حرکات چلی جائیں گی. ٹھیک. اب دیکھتے ہیں یا البنتو، بنت مذکر ہے یا مؤنث ہے؟ مؤنث ہے، بیٹی. ٹھیک ہے نا، مؤنث ہے. کون سا مؤنث ہے؟ حقیقی، سمائی، علامتی، غیر حقیقی، کون سا مؤنث ہے یہ؟ حقیقی. اور سوچئے. علامتی حقیقی. حقیقی ہے نا. حقیقی ہے. لیڈیز کا ہی نام بچی اور بیٹی اور خالہ اور امی لکھا ہے تو وہ تو حقیقی ہے، سچ میں عورت ہے. تو ٹھیک ہے، تو بس ختم بات. اب اس میں ہم لوگ کیا لگائیں گے؟ یا ایتوہل، یا ایتو. ٹھیک ہے، بنتو. یا ایوہا کے ایتوہا، ایتوہل اے بیٹی ہو جائے گا. پھر دیکھیے یا الطفلہ، یا الطفلتو. طفل کا مطلب چھوٹا بچہ ہوتا ہے، چھوٹی عمر کا، اور طفلہ یا طفلتو کا مطلب چھوٹی بچی ہو گئی، 5 6 سال 8 سال، ٹوڈلر جس کو. تو اب اس کو کیا کریں گے ہم لوگ؟ بلانا ہے یا ایتوہا الطفلو. الف چلا جائے گا یہ والا. ٹھیک ہے، جیسے یہاں دیکھیے چلا گیا، یہاں پر الف تھا پر زبر تھا، یہاں پر یہ حمزہ بن گیا. یہاں پر یہ جو ہے یہاں پر حمزہ ہے، یہاں پر الف بن گیا. یہاں پر یہ حمزہ ہے حرکت کے ساتھ، اب یہاں پر بن جائے گا یہ الف. یا ایوہا الطفلو، یہاں سے حرکت چلی گئی. ٹھیک، یا ایوہا الطفلہ. پھر دیکھیے یا، اور اس کے بعد لکھا ہے النفس المطمئنۃ. اب یہ جو ہے نفس المطمئنہ، یہ کون سا جوڑا ہے؟ صفت ہے، اضافت ہے، یا کیا ہے اس کے اندر؟ اضافت ہے، یعنی توصیفی ہے، مرکب توصیفی یعنی کوالٹی بتا رہا ہے. تو پہلے چیز کا نام اور اس کے بعد اس کی کوالٹی، اس کی صفت. ٹھیک ہے، تو کیسی نفس؟ المطمئنہ. ٹھیک ہے، دونوں میں دیکھیں ال لگ گیا تو مضاف مضاف پہلے تو ہوگا نہیں، اور یہاں بھی پیش لگا ہے تو نہیں ہوگا، تو ال پلس ال مل گیا، دونوں مؤنث، اور جنس عدد وسعت اعراب چاروں کے چاروں میچ، تو کوالٹی ہوگی. کیسی؟ یہ اے جو ہے اطمینان پانے والی جو ہے نفس. ٹھیک، تو اب ہم لوگ اس کو کیا کریں گے؟ ایتوہن. ٹھیک، یا ایتوہا النفس المطمئنہ، یہاں پر بھی الف کی حرکت چلی جائے گی. تو یہ دوسرا قاعدہ تھا. تیسرا قاعدہ دیکھا جائے، اگر جو سب سے پہلے ہم لوگ دیکھ چکے ہیں، اگر جو منادہ ہے مضاف مضاف الیہ ہے. ٹھیک، عبداللہ یعنی الٹا پڑھیں گے اللہ تعالی کا بندہ. ٹھیک، یا آف لکھ دیجیے. انگلش میں ادھر سے پڑھیے غلام عبد آف اللہ. ٹھیک ہے، سرونٹ آف اللہ، سلیو آف اللہ. تو یا، اب اس میں کوئی جو ہے ایوہا وغیرہ نہیں لگے گا. ٹھیک، یا عبداللہ کا بن جائے گا عبداللہ، یہاں پر چینج ہو گیا عبداللہ. پھر دیکھیے اختہ ہارونہ، کیا مطلب ہوگا؟ اختو ہارونہ.
हारून की बेटी हम्म, हारून की हारून की बेटी हो बेटी या बेटी बहन होगी? हारून की बहन हारून की बहन, ठीक है। तो ये जो है देखिए, या उख्ता हारून, ठीक, या अच्छा, इसमें अय्युहा और अय्यतुहा नहीं लगता है, इसको कैसे याद रखेंगे, कैसे समझेंगे? ये मुजाफ इलैह है इसीलिए इसमें नहीं लगेगा। मुजाफ मुजाफ इलैह है, लिहाजा इसमें कभी भी यहाँ शुरू पर अल नहीं आएगा, ठीक है। तो लिहाजा जो है मुजाफ मुजाफ इलैह वाले चीज़ को पुकारें तो हमेशा या ही रहेगा, और उसका फिर ये होगा कि ये पहला मुजाफ है वो हालत नसब में आ जाएगा। फिर या रब्बुना, क्या बनेगा इसका? ए हमारे रब, या रब्बना या रब्बना रब्बना, रब्बू से रब्बा हो जाएगा। नहीं हो या या उख्ता, उख्तू हारू, उख्तू लफ्ज क्या है? उख्तू और हारूना। तो उख्ता मुजाफ मुजाफ इलैह में जो पहला वाला है उसकी ही जो है ये, ठीक है। हारून जी जो है वो गैर मुनसरिफ है, तो इसकी जो तीनों फॉर्म होगी, रफा नसब जर्ब होगी, हारूनू, हारूना और हारून हारूना होगा। ये हालत जर में ही है और ये जेर को कबूल नहीं कर रहा है, ठीक है। ये तो इसकी ये ये जो है, चूंकि ये गैर मुनसरिफ है इसलिए ऐसा हो रहा है। अब चलिए रब्बुना, तो रब्बू प्लस ना था, ये भी मुजाफ मुजाफ इलैह है, जितना रब्बना जो है हु हुम काकू मीने वाला मुजाफ मुजाफ इलैह होता है, तो या रब्बना हो जाएगा। इसको शॉर्ट में अगर लिखा जाए सिर्फ रब्बना, या को ना लिखे तो भी ये अंडरस्टूड है, ये समझा जाता है कि या है, ठीक है। तो या रब्बना, इसलिए जितनी भी दुआएं हैं आप अक्सर दुआओं को देखेंगे तो रब्बना दुआएं हैं, रब्बना 40 रब्बना करके भी दुआएं आती हैं, उसमें रब्बना आतीना है, तो रब्बना इज इक्वल टू क्या कहेंगे हम लोग? या रब्बना या रब्बना है, वो अंडरस्टूड है, शॉर्ट फॉर्म है और ऐसा जबान में समझा जाता है कि अगर हमने लिखा है रब्बना तो ये है कि या रब्बना होगा, ए रब। फिर देखें या रब्बी, ठीक, तो या रब्बी इसमें कोई भी मसला कुछ भी नहीं होगा, या रब्बी से या रब्बी, क्योंकि बा पर ऑलरेडी जेर लगा है, इस पर हम जबर लगाने की कोशिश नहीं करेंगे, ठीक है। या रब्बी का या रब्बी ही रहेगा। तो ये तीन जो है कानून हो गए हुर्फ निदा के, जिसमें मंसूबात में यही एक चीज़ आती है कि जब ये मुजाफ मुजाफ इलैह होगा तो मुजाफ जो है हालत नसब में चला जाएगा। बाकी रूल तो एक तो ये था कि तनवीन डबल वाली सिंगल में कन्वर्ट हो जाएगी अगर एक ही इसम होगा। दूसरा ये कि अल लगा हो तो अय्युहा मुजक्कर में, अय्यतुहा मुअन्नस में लगेगा।